بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ منہج النقد فی علوم الحدیث کے لیکچر نمبر 10 میں آج ہم باب ثانی فی علوم روات الحدیث یعنی راویان حدیث کے بارے میں کیا کیا ہمیں علم ہونا چاہیے، اس بارے میں کیا اصول حدیث کی معلومات ہیں، یہ ساری بات باب ثانی میں ہوگی۔ باب دوم راویان حدیث کے علوم کی اہمیت اور بنیادی تقسیم۔ حدیث پاک کی قبولیت، اس کی صحت، حسن یا ضعف کا حتمی فیصلہ راوی کے احوال کو جانے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی کسی بھی حدیث کی صحت کا حکم، اس کے حسن ہونے کا حکم یا اس کے ضعیف ہونے کا حکم، یہ موقوف ہے راوی کے بارے میں۔ جب تک راوی کے احوال نہیں جانیں گے حدیث کی صحت، حسن اور ضعف کا حکم نہیں ملتا۔ اسی لیے محدثین نے علم رجال کو بنیاد بنایا۔ فصل اول اور فصل ثانی۔ فصل اول جو ہوگی علوم الروات، علوم روات المعرفت بحال الراوی، اس میں غلطی ہوگی، فی علوم روات ہے اور یہ فصل ثانی ہے۔ فصل اول فی علوم الروات المعرفت بحال الراوی، یہ وہ علوم جو راوی کے حالات سے براہ راست بحث کرتے ہیں کہ اس کی بیان کردہ حدیث قبول کی جائے گی یا مسترد رد کی جائے گی۔ اس میں راوی کی عدالت اور ضبط کا جائزہ لیا جاتا۔ دوسری فصل جو ہے علوم الروات المبینہ لشخص راوی، یہ علوم راوی کی شخصیت کی مکمل پہچان کرواتے ہیں، جیسے ناموں کی مشابہت کو دور کرنا، کنیت کا انکشاف، نسب، قبیلے کا تعین کرنا تاکہ اثر راوی کی شناخت میں کوئی التباس نہ رہے۔ تو یہ دو فصلیں اس باب کی ہوں گی۔ راویوں کے علمی القاب اور ان کے درجات، اکیڈمک رینکس۔ محدثین نے راویوں کے حفظ، اتقان اور حدیث میں وسعت کے مطابق درجہ ذیل 6 بنیادی درجات قائم کیے۔ المسند، وہ راوی جو حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کرے، خواہ اسے علم حدیث کی گہرائی سمجھ میں ہو یا نہ ہو۔ یعنی اپنی سند سے جو روایت کر رہا ہے راوی، اسے مسند کہیں گے، سند والا۔ دوسرا ہے محدث، جو روایت اور درایت دونوں میں مشغول ہو، روایات کا کثیر علم رکھتا ہو اور اس کا ضبط اور تحریر ائمہ میں معروف ہو، اسے محدث کہیں گے۔ تیسرا ہے الحافظ، محدث سے اعلیٰ، جو احادیث اور ان کی پوشیدہ علل کا اتنا وسیع علم رکھتا ہو کہ اس کی محفوظ احادیث غیر محفوظ احادیث سے کثیر ہو۔ الحجہ، وہ حافظ جو حفظ و باریک بینی میں کمال پر ہو، متاخرین اس کے مطابق اسے 3 لاکھ احادیث مع اسانید و متون یاد ہو، وہ حجت ہے۔ اور اس کے بعد ہے حاکم، جس نے تمام مرویات حدیث کا کمال احاطہ کر رکھا ہو اور صرف انتہائی قلیل احادیث اس کے علم سے باہر ہو۔ یعنی میسر جتنی بھی احادیث ہیں سب کا اس نے احاطہ کیا ہو، تھوڑی بہت کوئی حدیث اس سے رہ جائے تو اسے حاکم حدیث۔ اور چھٹا ہے امیر المومنین فی الحدیث،
سب سے بلند ترین علمی مقام، جو حفظ و اتقان میں ائمہ یاسر سے آگے نکل جائے، مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام احمد اور حافظ ابن حجر۔ قبولیت روایت کے دو ستون اور عدالت کی 5 شرائط۔ امام ابن صلاح کے مطابق جمہور ائمہ حدیث کا اتفاق ہے کہ مقبول راوی کے لیے 2 بنیادی ستون لازم ہیں، العدالت اور الضبط۔ اور ارکان عدالت کتنے ہیں؟ ان میں سے پہلا جو عدالت ہے اس کے لیے 5 شرائط۔ الاسلام، کافر کی روایات مقبول نہیں کیونکہ وہ دین کا امین نہیں ہے۔ دوسرا ہے البلوغ، کیونکہ نابالغ پر شرعی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ہے، لہذا نابالغ کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا ہے العقل، کلام کو کما حق سمجھنے اور سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے عقل معیار ہے، اساس ہے۔ چوتھا ہے تقوی، کبیرہ گناہوں سے مکمل اجتناب اور صغیرہ پر اصرار نہ کرنا۔ محدثین فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار، اصرار کے ساتھ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا۔ اور پانچواں ہے المروت، معاشرتی اخلاقیات کی پاسداری کرنا اور وقار سے گرنے والے کاموں جیسے راستے پر پیشاب، عام تمسخر سے بچنا۔ یہ 5 شرائط جو ہے وہ ارکان عدالت ہے، یعنی عدالت کے یہ 5 رکن ہیں: اسلام، بلوغ، عقل، تقوی اور مروت یا مروعت۔ ضبط راوی کی تعریف اور اس کی آزمائش کا علمی ترازو، سلائیڈ نمبر 4 ہے۔ ضبط کا مفہوم، راوی حدیث کو اس طرح یاد رکھے یا لکھی ہوئی کتاب کو اس طرح محفوظ کرے کہ وہ حدیث کو بیائی نہیں اسی طرح ادا کرے جیسے اس نے سنی تھی، تو یہ ہے ضبط۔ آزمائش کا طریقہ، محدثین مشکوک یا نئے راوی کے ضبط کی جانچ کرنے کے لیے اس کی مرویات کا موازنہ کبار ائمہ ثقات کی روایات سے کرتے ہیں۔ اب اس کی روایات کو کبار ائمہ سے جب موازنہ کریں گے تو نتائج 2 طرح سے ہوں گے۔ نتیجہ الف، مقبول، اگر راوی کی روایات ثقہ ائمہ کی روایات کے موافق ہوں، خواہ معنی میں ہو یا مخالفت شاذ و نادر ہو، تو وہ راوی ضابط اور ثقہ مانا جائے گا۔ لیکن نتیجہ با مردود، اگر راوی کی روایات کبار ائمہ کی روایات کی کثرت سے خلاف ہوں، ثابت ہوا کہ اس کا ضبط متخلل ہو چکا ہے، مختل ہے اور اس کی روایات مسترد ہوں گے۔ نمبر 5، 5ویں سلائیڈ ہے، اختلال عدالت کے اہم ترین فروعی احکام۔ اگر راوی کی عدالت میں خلل ہو تو مرویات پر درجہ ذیل سخت قوانین لاگو ہوں گے۔ صورتحال، فاسق اور عام جھوٹا راوی، شرعی حکم یہ ہے کہ عام باتوں میں جھوٹ بولنے والا یا فسق کے معاصی کے مرتکب کی روایات مردود ہیں، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لے تو روایات دوبارہ مقبول ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس میں استثناء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ جو راوی قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے، اگرچہ بعد میں توبہ بھی کر لے، اس کی روایت ابداً ہمیشہ کے لیے رد کر دی گئی ہے۔ یہ حکم بطور تغلیظ و زجر ہے۔ مبتدع راوی، بدعتی راوی، اگر بدعت کفر تک پہنچائے بدعت مکفرہ تو روایت بالاتفاق رد ہے، اور اگر کفر تک نہ پہنچائے بشرطے وہ اپنی بدعت کا دعوت دینے والا نہ ہو اور وہ حدیث اس کی بدعت کی حامی نہ ہو، تو روایت مقبول ہے، جیسے صحیحین کے بعض راوی۔ نمبر 6، اشاعت حدیث پر اجرت کا مسئلہ اور زہد محدثین۔ یہ ہم تقریب میں پڑھ چکے ہیں۔ صحابہ و تابعین کا اصل منہج یہ تھا کہ وہ بغیر کسی معاوضے کے محض ثواب کی نیت سے حدیث سکھاتے۔ ائمہ نے اجرت لینے کو مروت کے منافی سمجھا کیونکہ یہ لالچ کی طرف لے جاتا ہے۔ استثناء،
وہ کبار حفاظ جو ہمہ وقت طلباء کی تدریس میں مشغول رہنے کی وجہ سے رزق کمانے سے قاصر تھے اور شدید تنگی معاشی تنگی کا شکار تھے، ائمہ نے ان کی اجرت کو جائز قرار دیا۔ مثال ابو نعیم فضل بن دکین نے فرمایا، لوگ مجھے اجرت پر ملامت کرتے ہیں جبکہ میرے گھر میں 13 نفوس ہیں اور کھانے کو روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یعنی آپ 13 افراد کی کفالت کرتے تھے، اس لیے آپ مفت میں حدیث نہیں بیان کرتے تھے، اجرت لیتے تھے۔ امام بخاری کے استاد ہیں، بلکہ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، امام اعظم کے یہ شاگردوں میں سے فضل بن دکین، اور امام ظفر کے بھی شاگردوں میں سے ہیں۔ محدثین کے تقوی کی روشن مثالیں، عیسیٰ بن یونس، انہوں نے 1,00,000 کی رقم ٹھکرا دی اور فرمایا میں سنت کی قیمت نہیں کھاؤں گا۔ ابو فتح القروخی، انہوں نے آخری عمر میں شدید محتاجی کے باوجود محض اس شبے پر سونا واپس کر دیا کہ یہ حدیث سننے والوں نے بھیجا ہے، فرمایا 70 سال کی عمر کے بعد میں حدیث پر کچھ لوں، یعنی 70 سال آپ نے حدیث بیان کی اور کچھ نہیں لیا اس نے۔ سلائیڈ نمبر 7، اختلال ضبط کی 5 بڑی خرابیاں، یعنی اسباب رد حدیث۔ اگر راوی کے حافظے یا کتاب کی دیکھ بھال میں درجہ ذیل 5 خرابیاں پائی جائیں تو اس کی حدیث مسترد کر دی جائے گی۔ شعبہ بن حجاج فرماتے ہیں، لا یجیعک الحدیث الشاذ الا من الرجل الشاذ، کہ شاذ حدیث شاذ شخص ہی لاتا ہے۔ قبول تلقین، اختلال کی پہلی وجہ ہے قبول تلقین، راوی اتنا غافل ہو کہ کوئی اسے پرائی حدیث لا کر کہے کہ یہ آپ کی ہے اور وہ اسے اپنی مرویات سمجھ کر بیان کر دے، تو یہ ہے قبول تلقین۔ کثرت شواذ و مناکیر، جس کی روایات میں ثقہ اور معتبر راویوں کی مخالفت بہت زیادہ تفردات اور مخالفتیں پائی جائیں تو وہ دوسرا سبب ہے اختلال ضبط کا۔ تیسرا ہے کثرت صحاب، روایات بیان کرتے ہوئے حد سے زیادہ بھول چوک کا شکار ہونا، بشرطے پاس کوئی اصل صحیح تحریر موجود نہ ہو۔ غلطی پر اصرار، جب ائمہ راوی کو اس کی غلطی واضح کر دیں لیکن وہ ضد یا عناد کی وجہ سے رجوع نہ کرے اور اسی پر قائم رہے تو یہ مختلل ہو چکا ہے، اختلال آ چکا ہے۔ اور نسخے میں تساہل، اپنی اس کتاب کی حفاظت نہ کرنا جس میں وہ حدیث بیان کرتا ہے، جس سے وہ حدیث بیان کرتا ہے، اور اس کا معتبر اصل نسخوں سے موازنہ نہ کرانا۔ تو یہ 5 اسباب ہیں اختلال سبب کے۔ ان اسباب کی وجہ سے راوی کی حدیث کو اختلال ضبط کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کر دیا جائے۔ نمبر 8، سلائیڈ نمبر 8، متاخرین کا منہج اور اسانید کی برکت اور شرف کا تحفظ۔ عصر تدوین کے بعد جب تمام حدیث مبارکہ کتب جوامع اور مسانید میں درج ہو کر دنیا بھر میں شائع اور متواتر ہو گئی تو کڑی شرائط میں کچھ تساہل یعنی درمی کی گئی۔ ابن صلاح کا فلسفہ، متاخرین کے دور میں متقدمین جیسے سخت و صاف کا ملنا محال ہو چکا تھا، چنانچہ کتب حدیث مدون ہو چکی، اس لیے اب روایت کا بنیادی مقصد صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خاص علمی خصوصیت یعنی سلسلہ اسانید کو برقرار رکھنا۔ شیخ حدیث کے لیے کم از کم معیار، یعنی شیخ حدیث یعنی محدث جو ہو اس کے لیے کم از کم معیار یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور اعلانیہ فسق اور ثقافت سے پاک ہو، یعنی فسق و فجور سے پاک ہو۔ کتاب کا سما بغیر شک و شبہ کے ثابت ہو، اس کا نسخہ شیخ کی اصل معتبر نسخے کے مطابق ہو تو وہ شیخ حدیث قرار پائے گا۔ امام بہقی فرماتے ہیں آج سما کا مقصد صرف یہ ہے کہ حدیث حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ مسلسل رہے اور یہ شرف امت قائم رہے۔ تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی۔ اب آتے ہیں متن کی طرف۔ الباب الثانی فی علوم روات الحدیث، هذه المعارف التي تبحث في راوي الحديث لها بالغ الأئمة في معرفة درجة الحديث من الصحة والحسن والضعيف وموقعه من القبول والرد۔
فرماتے ہیں کہ یہ باب ثانی جو ہے وہ راویان حدیث کے علوم کے متعلق یہ دوسرا باب جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ وہ علوم و معارف ہیں جو راویان حدیث کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اس کے ذریعے حدیث کی صحت، حسن اور ضعف کا جو ہے وہ کی معرفت ہوتی ہے۔ وَمَوْقِعُهُ مِنَ الْقُبُولِ وَالرَّدِّ، اور اس کے وجہ سے قبول و رد بھی جو ہے وہ یہ بھی طے پایا جاتا ہے۔ لذلك اتخذ البحث عن الرجال وسیلة ہامة جدا، اسی لیے راویان حدیث کی تحقیق علم مصطلح الحدیث کا نہایت جو ہے وہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ وسیلۃ ہامۃ جدا وتعددت علوم الرواة وقصرت لتتناول كل ما يتصل بالراوي من الامور۔ چنانچہ روات سے متعلق علوم کی تعداد بڑھتی گئی تاکہ جو ہے وہ راوی سے متعلق ہر اس امر کا احاطہ کر لیا جائے کہ از ربما یشابہ آخر فی اسمہ او کنیتہ او یعرف بکنیتہ فیحتاج الی الکشف عن اسمہ او یحتاج الی ازالۃ النقاب عن نسبہ وقبیلتہ کی تتبین ہویت شخصہ او غیر ذلک۔ کیونکہ بسا اوقات ایک راوی دوسرے راوی کے نام کے یا کنیت کے مشابہ ہوتا ہے، یا وہ اپنی کنیت ہی سے معروف ہوتا ہے، بس ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے نام کو بیان کیا جائے یا اس کے نسب اور قبیلے سے پردہ اٹھایا جائے تاکہ اس کی مکمل شخصیت اور شناخت واضح ہو جائے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وقت تتبعنا هذه الانواع كلها من نظریۃ الفاحصۃ وصبرناها من حيث الغرض الذي تؤديه فوجدنا تنقسم الى قسمين نبحث كل واحد منهما في فصل مستقل۔ ہم نے ان تمام علوم کا انواع کا خوب گہرائی کے ساتھ جب ہم نے جائزہ لیا اور ان کے مقاصد اور اغراض کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دو بڑے حصوں میں روات الحدیث کا جو علم ہے وہ منقسم ہے، تو ان میں سے ہر ایک سے ہم الگ الگ فصل میں بحث کریں گے۔ فصل اول جو ہوگی فی علوم الروات المعرفۃ بحال الراوی، تو پہلی فصل ایسے علوم پر مشتمل ہے جو راوی کے حال و مرتبے کو واضح کرتی ہیں، یعنی یہ طے کرتی ہیں۔ وہی علوم، یہ وہ علوم ہیں کہ تبحث فی الراوی من حیث قبول خبرہ او ردہ، من حیث قبول خبرہ او ردہ، کہ یہ پہلی جو قسم ہے یہ طے کرتی ہے کہ اس راوی کی حدیث کو قبول کیا جائے گا یا اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جو فصل ہے فی علوم الروات مبینۃ لشخص الراوی، ایسے علوم پر مشتمل ہے جو راوی کی شخصیت اور شناخت کو واضح کرتے ہیں۔ وہی تبحث فی معلومات و امور توصل الی البحث الی حال الراوی،
وذالک بأن تکشف النقاب عما یحدد شخصہ ویمیز تماما. اور ان کا مقصد جو ہوتا ہے اور ان معلومات کو سامنے لانا جس کے ذریعے راوی کے احوال تک رسائی ہو اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی شخصیت سے نقاب اتر سکے اور اس کی مکمل شناخت جو ہے وہ متعین ہو جائے. تو یہ دو فصلیں جو ہے وہ قائم کی ہیں. ابھی ہم فصل اول کو شروع کریں گے. تو فصل اول جو ہے وہ راوی کے علمی القاب کے تعارف کے بارے میں ہوگی. فی علوم المعرفت بحال الراوی، یعنی ایسے علوم پر مشتمل ہے جو راوی کے حال و مرتبے کو واضح کرتی ہیں. ویشتمل علی تمہید فی تعریف الرواة والقابہم العملیۃ ثم علی الابحاث الآتیہ. تو اس فصل سے پہلے روات حدیث اور ان کے علمی القاب کا تعارف ہوگا، پھر درجہ ذیل مباحث جو ہے وہ کیے جائیں گے. بحث کون سی کی جائے گی؟ صفت من تقبل روایتہ ومن ترد، کہ وہ صفات جس کی بنا پر روایت قبول کی جاتی ہے یا رد کر دی جاتی ہے. دوسری ہوگی بحث الجرح والتعدیل. تیسری بحث ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں. چوتھی بحث ہوگی الثقات والضعفاء، ثقہ راوی اور ضعیف راویوں کے بارے میں. اور پانچویں بحث ہوگی من اختلط فی آخر عمرہ من الثقات، ثقات راویوں میں سے جس راوی کو آخر عمر میں اختلاط ہو جائے اس کے بارے میں. اور چھٹی بحث جو ہوگی البحدان، اور ساتویں بحث ہوگی المدلسون. تو یہ 7 ابحاث جو ہے وہ یہاں پر کریں گے. تعریف الروات و القابہم العملیہ. تو سب سے پہلے روات اور ان کے علمی القاب کی تعریف جو ہے وہ کریں گے. الراوی ہوا من تلقى الحدیث واداہ بصیغۃ من صیغ الادا. راوی کی تعریف کرتے ہیں کہ راوی وہ شخص ہے جو حدیث کو اپنے استاد سے حاصل کرے اور پھر اسے روایت اور ادا کرے کہ معروف سیغوں کے ذریعے آگے اس کو ادا کرے، یعنی ادا کے جو معروف سیغے ہیں ان کے ساتھ اس کو ادا کرے. وقد صنف العلماء روات الحدیث كلهم بحسب کثرت مرویاتهم وعنایتهم بالحدیث وفنونه الى درجات عملیۃ خصوا کل واحد بلقب یمیزها وہی. محدثین نے حدیث کے تمام راویوں کو ان کی مرویات کی کثرت سے اور وعنایتہم بالحدیث وفنونہم، علوم حدیث میں مہارت اور اس کے ساتھ وابستگی میں کے ساتھ مختلف علمی درجات میں تقسیم کیا ہے، اور ہر درجے کے لیے ایک مخصوص لقب رکھا ہے، اور وہ یہ ہے. سب سے پہلے ہے مسند وہو من یروی الحدیث باسنادہ سواء کان عندہ علم بہ او لیس لہ الا مجرد. مسند ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی سند سے حدیث کو روایت کرے، برابر ہے کہ اس حدیث کا علم اس کے پاس ہو یا اس کے پاس محض روایت کی. نمبر 2 المحدث وہو کما عرفہ ابن سید الناس من اشتغل بالحدیث روایتا و درایتا. امام ابن سید الناس نے تعریف کی ہے محدث کی کہ محدث وہ ہے جو اپنے آپ کو روایت حدیث اور درایت حدیث کے ساتھ مشغول ہو جائے، وہ محدث ہے. وجمع
رواته واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره حتى وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه. تو جو روات کو جمع کرے اور اکثر راویوں اور اپنے زمانے کی روایات پر مطلع ہو اور یہاں تک کہ اس کے جو ہے وہ خط کو پہچانا جائے اور وہ اپنے ضبط کی وجہ سے معروف ہو تو اس کو محدث کہا جائے گا. ای صار یقصد الافادۃ فی الحدیث ورواته حتی اشتہر ذلک وعرف خطه لکثرۃ ما یکتب من الاجوبۃ علی اثرۃ الناس. یعنی وہ حدیث میں اس سے افادے کا قصد کیا گیا ہو، وہ ایسا ہو جائے کہ حدیث میں اس سے استفادہ کا قصد کیا جائے اور اس سے روایات جو ہے وہ کی جائیں، وہ مشہور ہو جائیں اور اس کا خط معروف ہو جائے، یعنی جو اس کی طرف سوال لکھے جائیں لوگوں کے وہ ان کے جواب لکھیں. قال ابن الجزری، امام ابن الجزری نے فرمایا المحدث من تحمل الحدیث روایتا واعتنا به درایتا، کہ محدث وہ شخص ہے جو تحمل حدیث روایت کا رکھے اور پھر وہ واعتنا به درایتا، اور درایتاً بھی جو ہے وہ اس کو ادا کرے. تیسرا ہے الحافظ ارفع من المحدثین وهو كما يؤخذ من کلام. حافظ محدث سے ارفع ہے جیسا کہ محدثین کے کلام سے، ائمہ کے کلام سے ہے کہ من توسع فی الحدیث و فنونہ، کہ حدیث اور فن حدیث میں جس کی وسعت ہو، بحیث یکون ما یعرفہ من الحدیث وعللھا اکثر مما لا یعرف، کہ جس کی احادیث اور علل اکثر ہوں ان سے، جو ان حدیث سے جن سے جو جن حدیث کو وہ نہیں جانتا یا جن کے علل کو نہیں جانتا، یعنی علل حدیث اور حدیث اکثر حدیث اس کو یاد ہو. قال ابن الجزری، امام ابن الجزری نے فرمایا الحافظ من روی ما یصل الیہ ووعی ما یحتاج لدیہ، کہ حافظ وہ ہوتا ہے کہ جو اس تک آئے اس کی روایت کی جائے اور آواز آ رہی ہے؟ قال ابن الجزری، امام ابن الجزری نے فرمایا کہ من روا ما یصل الیہ ووعا ما یحتاج الیہ، کہ حافظ حدیث وہ شخص ہے جو اپنے پاس پہنچنے والی حدیثوں کو روایت کرے اور ان حدیث کی معلومات وغیرہ کو محفوظ رکھے جو وقت ضرورت ان سے فائدہ اٹھا سکے. حافظ کے بارے میں کہہ رہے ہیں علماء کی بارات مختلف ہیں، یہاں تک کہ کبھی جو ہے وہ حتی بلغ احیانا ما عدہ بعض الباحثین تقریباً فی الحفاظ، کہ اس بارے میں بعض نے کہا کہ جو اکثر اوقات جو ہے وہ کا قول الزہری لا یولد الحافظ الا کل 40 سنہ، امام زہری کہتے ہیں کہ حافظ جو ہوتا ہے وہ ہر 40 سال بعد ہوتا ہے.
وقولهم فی احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں ایک قول ہے محدثین کا، کان یحفظ الف الف حدیث، کہ امام احمد بن حنبل کو 1,00,000 حدیث یاد تھی. وَهَذَا صَدَرَ عَنْهُ بِإِعْتِبَارِ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا فِي حِفْظِهِ، تو یہ ان کے مرتبہ علیہ فی الحفظ کی وجہ سے جو وہ صادر ہوا، جیسا کہ انہوں نے صراحت کی کہ یہ تفاوت عرف اور اختلاف زمانے کا اس میں اثر ہے. اور ائمہ نے کبار الفاظ کے لیے ایسے القاب بھی وضع کیے جو ان کے تفوق شان پر دلالت کرتے ہیں. اسی طرح چوتھا ہے جی الحجت، وہو فیما یبدأ لنا یطلق علی الحافظ من حیث الاتقان، فاذا كان الحافظ علیم اتقان والتدقیق فیما یحفظ من الاسانید والمتون لقب بالحجت، کہ جب ہمارے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حافظ من حیث الاتقان جب حفظ عظیم الاتقان اور عظیم التدقیق ہو جاتا ہے، یعنی حفظ میں بھی اور تحقیق میں بھی، اور سند اور متن کو کا حافظ ہو جاتا ہے، تو وہ حجت کے لقب سے سرفراز ہوتا ہے. اور متاخرین نے اس کی تعریف یہ کی بِأَنَّهُ مَن يَحْفَظُ 300,000 حدیث مع معرفت اسانیدها ومتونها، کہ 3,00,000 حدیث کا حافظ جو ہے نا، جبکہ وہ اسانید اور متون کو بھی جاننے والا. وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَذْكُرُونَ عَدَدَهَا فِي حِفْظِ الْعُلَمَاءِ بِعَشَرِ الْأُلُوفِ أَوْ مِئَةِ، اور اس میں وہ حدیثیں بھی داخل ہیں جس حفظ علماء میں جن کی تعداد جو ہے وہ 10,000 یا جو ہے وہ مئات الالوف، یعنی 10,000 یا 2,00,000. وَيَدْخُلُ فِيهَا تعدد الاسانید للحدیث الواحد، اور اس میں وہ حدیثیں بھی داخل ہیں جو ایک حدیث کئی اسناد سے مروی ہے، اور روایات کا اختلاف بھی شامل ہے. اس لیے کہ فَإِنَّ تَغْيِيرَ الْحَدِيثِ بِكَلِمَةٍ فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتَنِ يُعْتَبَرُ بِهَا حَدِيثًا جَدِيدًا، اس لیے کہ حدیث کی سند اور متن میں جب ایک کلمے کا بھی فرق آ جائے تو وہ حدیث جدید مانی جائے گی. وَكَمْ اجْتَهَدَ الْمُحَدِّثُونَ وَرَحَلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِمَةٍ فِي الْحَدِيثِ، بہت سارے محدثین نے اس میں کوشش کی اور انہوں نے ایک ایک کلمے کی وجہ سے سفر بھی کیے. پانچویں نمبر پر ہے جی حاکم، وہو من احاط علما بجمیع الحدیث حتی لا یفوتہ منہا الا یسیر. حاکم اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام احادیث کا علمی طور پر احاطہ کرے سوائے اس کے کہ تھوڑی بہت اس سے حدیثیں رہ جائیں. چھٹے نمبر پر ہے امیر المومنین فی الحدیث، وہو ارفع المراتب وعلاها، یہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے. وہو من فاق حفظا واتقانا وتعمقا فی علم الحدیث وعللها، یہ وہ شخص ہے جو حفظ میں، اتقان میں، ضبط میں اور گہرائی فی العلم الحدیث میں اور علل حدیث میں سب پر سب کر لے گیا. کل من سبقہ من المراتب حیث یکون اتقانہ مرجعا للحکام والحفاظ، اس اعتبار سے کہ اس کا اتقان مرجع حفاظ اور مرجع حکام ہو جائے تو وہ امیر المومنین ہے. ومن امراء الحدیث امیر المومنین فی الحدیث، ومن امراء المومنین فی الحدیث سفیان ثوری ہیں، شعبہ بن حجاج ہیں، حماد بن سلمہ ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، احمد بن حنبل ہیں، بخاری ہیں، مسلم ہیں، یہ متقدمین. اور متاخرین سے حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ، یہ امیر المومنین فی الحدیث انہیں کہا جاتا ہے رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ. یہ وہ مراتب علمیہ ہیں جس کو ہم نے لحاظ کیا حفظ کے اعتبار سے، نہ کہ کتابوں کے اعتبار سے. لیکن بعض الناس فی هذا الاصل آنا عندهم العلم ولم يفقهوا منه الا تقلیب الاوراق عن طریق الفہارس،
لیکن فرماتے ہیں کہ اس دور میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا بہت علم تو ہے لیکن فہم نہیں ہے علم حدیث کا، محض برقے جو ہے وہ فہرست کے پلٹنے والے ہیں، یہاں تک کہ حتی راح بعضهم یستخف بحفظ القرآن بالحدیث کے بعض لوگ جو ہے وہ حفظ قرآن اور حفظ حدیث کو بڑا جو ہے وہ عجیب یا اس کے بارے میں نامناسب گفتگو کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں اسے. تو یہ بات جو ہے یہ جو ہے یہ بات غلط ہے، معمولی سمجھتے اور کہتے ہیں یزید الکتاب نسختن، کتاب تو ایک اور نسخہ بڑھا دیتی ہے. فہذا یدل علی مبلغ ما عندهم من معرفت الفضل ذوی الفضل، حالانکہ یہ بات اس امر پر دلیل ہے کہ انہیں اہل فضل کے مقام اور مرتبے کا شعور نہیں ہے. ما عندهم فی معرفت الفضل. اب اس کے بعد یہاں سے صفت من تقبل روایتہ ومن ترد، وہ لوگ جن کی روایت کو قبول کیا جائے گا ان کی صفات، اور وہ لوگ جن کی روایات کو رد کر دیا جائے گا ان کی صفات. یہاں سے بیان کرتے ہیں ھذا النوع من علوم الحدیث لہ اہمیت بالغۃ کہ اذ انہ یبحث فی شروط الراوی الذی یقبل حدیثہ ویحتج بہ. علوم حدیث کی یہ قسم جو ہے وہ نہایت اہم ہے، اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں جو ان شرائط کا بیان ہوتا ہے جو راوی کی موجودگی میں راوی کی حدیث کو کی قبولیت کا باعث بنتی ہیں اور ان سے استدلال کیا جاتا ہے. وقد اختلف عبارات العلماء فی تعداد صفات القبول، عبارات علماء مختلف ہیں صفات قبول کی تعداد کے بارے میں. کچھ ایسے ہیں کہہ رہے ہیں فمن مقل ومن مکثر، کچھ وہ ہیں جنہوں نے کم شرائط بیان کی ہیں، کچھ نے زیادہ کی ہیں. وجمع ابو عمرو ابن صلاح تلک الخصائص فقال، امام ابن صلاح نے ان خصوصیات کو جمع کیا اور فرمایا اجمع جماہیر ائمۃ الحدیث والفقہ علی انہ یشترط فی من یحتج بروایتہ ان یکون عدلا ضابطا لما یرویہ، کہ ائمہ حدیث و فقہ کا اس بات پر اجماع ہے جمہور کا کہ جس راوی کی روایت سے استدلال کیا جائے اس کا عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے. اور تفصیل ہو، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یکون مسلما، عدل اور ضابط مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور اسباب فسق سے سالم ہو، وخوارم المروءۃ اور خلاف مربت کاموں سے بچتا ہو، متیقظا غیر مغفل اور جو ہے وہ بیدار مغز ہو، غیر ہوشیار ہو، غیر مغفل ہو. حافظا ان حدث من حفظی، حافظ اگر ہے تو اپنے حافظے سے اگر بیان کرتا ہے تو وہ حافظ ہوگا، یا ضابط ہوگا اپنی کتاب سے اگر وہ بیان کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْمَعْنَى اشترط فِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يَحِيلُ الْمَعَانِي، اور اگر روایت بالمعنی کرتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ جس معنی سے وہ بیان کر رہا ہے ان معانی کو وہ جاننے والا ہے، یعنی معانی کے بدلنے والی چیزوں کا بھی اسے علم ہو. وَبِالتَّأَمُّلِ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ نَجِدُ أَنَّهَا لَدَى النَّظْرِ تَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَىٰ أَمْرَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابن صلاح. ہم نے ان صفات کو، دیگر علماء نے جو صفات ذکر کی ہیں، ہم نے اس میں تأمل کیا تو ہم نے پایا کہ یہ دو چیزوں کی طرف یہ بات لوٹتی ہے، جیسا کہ امام ابن صلاح نے کہا، اور وہ ہے عدالت اور ضبط. تو اب ہم عدالت اور ضبط کے بارے میں شروع ہوتے ہیں. تو پہلا ہے عدالت. عدالت کی تعریف کرتے ہیں ہی ملکتن، کہ عدالت ایک ایسا ملکہ ہے تحمل صاحبها علی التقوی واجتناب الادناس وما یخل بالمروءۃ عند الناس، کہ یہ ایک ایسا عدالت ایک ایسی نفسانی صفت ہے اور ملکہ ہے
جو انسان کو تقوی اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے اور ان امور سے اجتناب پر آمادہ کرتی ہے جو لوگوں کی نظر میں مروت اور شرافت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور اس کی جو شرائط ہیں وہ 6 ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھی ہیں۔ 5 شرائط ہیں عدالت کی۔ پہلا ہے اسلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممن ترضون من الشہداء، کہ تمہارے ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ وغیر المسلم لیس ممن اہل الرضا قطعا، جبکہ غیر مسلم رضامندی اور اعتماد کے اہل نہیں ہوتے۔ دوسری شرط ہے عدالت کی بالغ ہونا، لِأَنَّهُ مناط تحمل المسئولیت و التزام الواجبات و ترک المحظورات، کہ کیونکہ بالغ ہی ذمہ داری، مسئولیت کو اٹھانے اور شرعی احکام کی پابندی وغیرہ کا جو ہے وہ پابند ہے، اور محظورات کو ترک کرنے کا بھی وہ پابند ہے۔ تیسری شرط ہے عقل، اس لیے کہ حصول صدق اور ضبط کلام کے لیے عقل چاہیے۔ عقل کے بغیر نہ تو صدق کا حصول ہو سکتا ہے اور نہ ضبط کلام ہو سکتا ہے۔ چوتھی شرط ہے تقوی، وہی اجتناب الکبائر، تقوی یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا، و ترک الاصرار علی الصغائر، اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرنا۔ اما الکبائر فرکوبها فسق قطعا وقد الاصرار علی الصغائر، تو کبیرہ گناہ جو ہیں ان کا ارتکاب یقینی طور پر فسق ہے، اور صغیرہ مسلسل کرنے سے وہ بھی کبیرہ ہو جائیں گے، لأن اصرار یجعلها کبیرۃ والعیاذ باللہ، کما قالوا لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ صغیرہ اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں ہوگا۔ اور دلیل تقوی جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور اسی طرح واشہدوا ذوی عدل منکم، اور پھر تیسری آیت ہے ممن ترضون من الشہداء۔ تو یہ آیات جو ہے نا اس بات پر ہیں کہ اموال میں یہ ہیں کہ فاسق کی بات قبول نہ کی جائے، تو روایت حدیث یہ تو دین ہے، تو یہ مال سے زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ شرائط لگانا زیادہ اولا ہے۔ اور پھر الاتصاف بالمروءۃ وترک ما یخل بها وهو كل ما یحط من قدر الانسان فی العرف الاجتماعی الصحیح، اور راوی کا صاحب مروت ہونا اور ان تمام باتوں سے اجتناب کرنا جو مروت کے خلاف ہیں اور انسان کی قدر و منزلت کو لوگوں میں گرا دیتے ہیں، مثل الطبول فی الطریق، رستے میں پیشاب کرنا، و کثرت السخریہ والاستخفاف، ہنسی مذاق کرنا کثرت سے، یہ وہ افعال ہیں کہ جو انسان کی عزت و وقار کو کم کر دیتے ہیں۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ لا نأمن ان یستحسن فی نقل الحدیث النبوی، کہ وہ حدیث نبوی میں لاپرواہی برتے گا۔ تو جب یہ خصائص راوی میں پائے جائیں تو اب اس کی روایت جو ہے وہ راوی صادق ہوگا، اور جب یہ صدق پایا جائے گا تو اس کی روایت سے جو ہے وہ کذب کو پھیرا جائے گا، اور یوں اس کی روایت کو قابل قبول بنایا جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلی صورت ہوگی ضبط، یہ پھر ہم اگلی کلاس سے شروع کریں گے۔ تو عدالت کی 5 شرائط، اور آگے جو ہے اس کے بعد دوسری صفت ہے راوی کے لیے ضبط۔ ضبط میں کیا کیا چیزیں آئیں گی یہ پھر ہم اگلی کلاس میں، اور پھر عدالت کا جب اختلاط ہو جائے تو اس بارے میں کیا کیا چیزیں لازم آئیں گی۔ ٹھیک ہے۔